فری میسنری کی ایک اور خاصیت جس نے اپنے بدترین مخالفین کو بھی متاثر کیا وہ ہے اس کی عالمگیریت. تاہم اس سے قطع نظر یہی وہ پہلو ہے جس سے تنقید نگار سب سے زیادہ شاکی ہیں. ان کی رائے میں دنیا بھر کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی معروف ترین ہستیوں کو اپنے دامن میں پناہ دینے کا مقصد اتنا سادہ نہیں جتنا ظاہر کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے وہ مقصد؟ تجزیہ کاروں کے مطابق فری میسنری کا ایک بڑا مقصد حاکمیت کا حصول ہے، جس کی تکمیل اور دنیا پر اپنے اثر و رسوخ کے نفاذ کے لیے فری میسنز نے انسانی تاریخ کا سب سے انوکھا طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ طریقہ ہے ٹیلی ویژن، سینما، کمپیوٹر گیمز، انٹرنیٹ اور یہاں تک کہ جدید موسیقی کے ذریعے اربوں انسانوں تک رسائی کا حصول. واضح رہے کہ ضمن میں معروف پاپ سنگر میڈونا کے مشہور گیت لائک اے پریئر کی مثال بھی لی جا سکتی ہے، جس کو الٹا سننے پر اے شیطان ہماری سن کی تکرار سنائی دیتی ہے. اس طریقہ کار سے انسانی لاشعور کو پیغامات پہنچائے جاتے ہیں جن کو سبلیمینل میسیجز بھی کہا جاتا ہے. مزید برآں ایک اور مشہور امریکی گلوکار مائیکل جیکسن کے البم ڈینجرس کے کور پر بنی ایک آنکھ بھی فری میسنری سے واضح تعلق کی دلالت کرتی ہے. اس حوالے سے پایا جانے والا ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ فری میسنز ان حربوں کے استعمال کے ذریعے اپنے نظریات کو ہر ممکن طور پر عام کرنا چاہتے ہیں. ناقدین کے مطابق وہ عوام الناس کے زیر استعمال موجودہ ذرائع معلومات کو تبدیل کرنے کے بجائے ایک ایسا مرکزی نظام وضع کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جس سے انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد استفادہ کرے اور جس کا کنٹرول براہ راست فری میسنری کے ہاتھ میں ہو. بظاہر آسان دکھائی دینے والا یہ کام در حقیقت اتنا پیچیدہ ہے جس کے لیے مختلف طبقہ فکر اور مذہب سے تعلق رکھنے والے معروف افراد کا ہونا لازم و ملزوم بن جاتا ہے تاکہ ان کی دیکھا دیکھی اس طبقے یا فرقے کے دیگر افراد کو بھی فری میسنری میں شمولیت کی تحریک مل سکے. 1896 میں پہلا اجلاس ہوا تھا ورلڈ جوری کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت بار کھا بیٹھے، بہت ہم نے ذلت و رسوائی برداشت کر لی، ہمیں ایک فوری طور پر ایک خطہ ارضی چاہیے کہ جس کے اندر بیٹھ کے ہم کچھ کام کر سکیں وہاں پر، اور ہم اپنے طور پہ ایک ایسی حکومت ہو کہ جو کہ اتنی زیادہ ویزیبل نہ ہو. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ 3 ایسے ایریاز ہیں کہ جس کے اندر ہم نے آگے جا کے کام کرنا ہے اور بڑھنا ہے. ایک انہوں نے کہا تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، دوسرا آپ کا میڈیا، اور تیسرا اس کے انہوں نے کہا تھا فائنانسز. جو فری میسنری سوسائٹی جو کرنٹ ورک کر رہی ہے، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں نا تو دے آر لیس انٹو فرینڈلی نیچر اینڈ دے آر مور انٹو ریونج ٹائپ کا ان کا نظر آتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ 1896 کے بعد آپ کو سائنس کے اندر اگر آپ کو کوئی فزکس میں بندہ بڑا نظر آئے گا تو وہ جو ہے آئنسٹائن نظر آئے گا، سائیکالوجی میں نظر آئے گا تو آپ کو فرائڈ نظر آئے گا وہ جو، اس کے اندر اکنامکس میں نظر آئے گا تو کارل مارکس نظر آئے گا وہ جو نظر آئے گا، ڈارون نظر آئے گا تو وہ اس میں بایولوجی کے اندر تو وہ نظر. پھر انہوں نے کسی اور کو یہ سیادت، یہ اقتدار کسی اور کو لینے نہیں دیا، جت گئی ہے وہ کو. آپریٹ یہ یقیناً بہت گرینڈ لیول پہ کر رہے ہیں موجودہ دور میں، کسی حد تک یہ دنیا کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. کنٹرول تو صحیح لفظ نہیں ہے، کسی حد تک یہ دنیا کو انفلوئنس ضرور کر رہے ہیں اور اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر واقعی فری میسنری اتنی ہی اثر انگیز ہے کہ اب یہ ہمارے گھروں تک میں داخل ہو چکی ہے تو کیا ماضی میں ہونے والی خونریز جنگوں اور سانحات سے بھی اس کا کوئی تعلق رہا ہے یا نہیں؟ اس امر پر غور کرنے سے قبل ہمیں 1904 میں مارک ویڈورس سیمبو نامی ایک معروف فری میسن کے ایک بیان پر نظر ڈالنی ہوگی، جس کے مطابق فری میسنری نے انقلاب فرانس کے لیے مستقل مگر خفیہ بنیادوں پر کام کیا، اور آپ کو ماننا ہوگا کہ انقلاب فرانس کا اصل محرک فری میسنری ہی تھی. ظاہر ہے اس بیان کے پس منظر یعنی انقلاب فرانس جیسی زمینی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ذی شعور شخص لا محالہ یہی سوچے گا کہ اگر واقعی صورتحال ایسی ہے تو کیا 1914 سے 1918 کے درمیان لڑی جانے والی جنگ عظیم اول اور 1939 سے 1945 کے درمیان برپا ہونے والی جنگ عظیم دوم میں بالترتیب 40 اور 70 ملین ہلاکتوں کی ذمہ داری دراصل کس پر عائد کی جانی چاہیے؟
اس کے علاوہ 1980 سے 1988 تک برپا ہونے والی ایران عراق جنگ اور 2 اگست 1990 سے 28 فروری 1991 کے درمیان جاری جنگ خلیج بھی کہیں اس تنظیم کے خفیہ مفادات کا نتیجہ تو نہیں؟ مزید برآں اس ضمن میں 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر امریکہ اور اتحادی افواج کی لشکر کشی اور 20 مارچ 2003 کو عراق پر مسلط کی جانے والی خانہ جنگی کی حیثیت بھی خاصی مشکوک ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ تمام حالات نیو ورلڈ آرڈر نامی حکمت عملی کے تحت پیدا کیے گئے ہیں۔ آخر یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا؟ فری میسنز ایک پارٹ ہے اس پورے کے پوری گیم کا۔ گیم ہے زائنزم۔ زائنزم کی گیم یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر جوز کا اقتدار ہو، مکمل غلبہ اور اقتدار ہو۔ اس طرح سے فری میسن نے اسرائیل کے قیام کے اندر بھی مدد کی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو پہلی اور دوسری جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے الائز کی مدد جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں کی ہو، لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں کوئی ثبوت کے طور پہ نہیں ملتی۔ جوڈائزم از اے ریلیجن، جیسے اسلام ایک مذہب ہے، ٹھیک، اور جہادی تنظیمیں ایک تنظیم ہے کہ جو قبضہ کر کے، اسامہ بن لادن ایک تنظیم ہے، اس طرح جوڈائزم از اے ریلیجن، زائنزم ایک اسامہ بن لادن ہے جو پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایک تنظیم ہے، جہادی تنظیم ہے۔ ہم تو لڑکے کرنا چاہتے ہیں فورسز کے ذریعے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے۔ جیرلڈ فورڈ پریسیڈنٹ جو تھے امریکہ کے، انہوں نے ایک وہ لکھی ہے، ان کی میسج باہر آئی ہے جس میں انہوں نے اسپیچ کے اینڈ میں لکھا ہے نیو ورلڈ آرڈر کو مان لینا چاہیے، جبکہ ابھی تک نیو ورلڈ آرڈر پبلک کے سامنے ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ اب تک بیان کردہ حقائق کا بغور جائزہ لینے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ فری میسنری نامی یہ معمہ اتنا ہمجہت ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے انفرادی کوششیں قطعی ناکافی ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ تمام مذاہب اور مکاتب فکر ماضی میں پیش آنے والے تلخ و شیریں حادثات اور واقعات سے سبق سیکھ کر اس دنیا کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں کریں۔